کیا میوزک انسٹرومنٹ میں یعنی گٹار بجانا خریدنا بیچنا جائز ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میری پچھلے دنوں بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. امت میں اکثریت تو اس چیز کو غلط سمجھتی ہے، انسٹرومنٹس کو، سارے انسٹرومنٹس کو نہیں. جس طرح دف بجانا ہے وہ بخاری مسلم میں ثابت ہے. ایون تصفیق، یہ تالی مارنا، اگرچہ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر امام بھول جائے تو عورتیں یوں اس کو غلطی پر مطلع کریں گی اور مرد سبحان اللہ کہہ کے. میں نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اگر یہ تالی مارنا حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام عورتوں کو یہ بھی نہ کرنے دیتے نماز کی حالت میں، بلکہ کہتے کہ عورتیں کھانس لیں اس طرح کر کے امام کو مطلع کر لیں. تو چونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے لہٰذا نبی علیہ السلام نے کہا کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے امام کی غلطی پر اسے مطلع کرنے کے لیے، اور عورتیں تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. ٹھیک ہے. اب رہ گئی ایک ہی حدیث جو زیادہ پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے. اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں. جو نبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، ڈھول کی آواز آ رہی تھی، آپ نے مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی. عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. جب آواز آنا بند ہوگی تو آپ نے انگلیاں باہر نکال لی. اس میں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود تو انگلیاں ڈالی ہیں، عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا کہ ڈالو. اور یہی کام عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کیا اور انہوں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تم ایسا کرو. تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ جو مذہبی پیشواں ہیں اب ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. مثلا اگر میں کسی کرکٹ میچ میں جا کے مہمان خصوصی کے طور پہ جا کے میچ دیکھوں تو میرے اس پلیٹ فارم کا تقاضا یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں گا، یا کسی جا کے میں غزل کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں چاہے وہ مردوں میں ہی ہو رہی ہو. اب صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عائشہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر. اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا ہو، اناؤنسمنٹ ہو، اور جس میں نہ ہو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. گانے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف میوزیکل انسٹرومنٹ میں، اس میں بھی کچھ انسٹرومنٹ سے ہے کچھ نہیں ہے. گنگنانا خود ترنم کے ساتھ، وہ تو پورے کا پورا قرآن گنگنایا جا رہا ہے. مشاری راشد جس طرز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ڈیوائن میوزک تو ہے، تبھی تو سننے کا مزہ آ رہا ہے. پھر قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ اس میں ایسا وزن رکھ دیا ہے، اگرچہ وہ بالکل شاعرانہ نہیں ہے، آزاد نظم والا سٹائل ہے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا اس کے اندر موجود ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ فاتحہ میں بھی ہے. پھر بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں یا آپ کہہ لیں اجتہادی غلطیاں جنہیں ہم گناہ نہیں کہتے معاف فرما دی ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر نبی علیہ السلام پہ شفاعت کا دروازہ بھی قیامت کے دن کھلے گا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ان آیات کو سواری پہ بیٹھ کے، وہ صحابی کہتے ہیں گنگنا رہے تھے، اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ حضور اسے گنگنا کے پڑھ رہے تھے خوشی کے اظہار کے لیے. ایون یہ جس طرز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھے بغیر بھی اس طرز میں آپ کیا گنگنا نہیں سکتے بغیر الفاظ کے؟ تو اسے کیا کوئی فتویٰ لگائے گا؟ ترنم تو ہے. تو میوزک کا ایشو نہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس کا ایشو ہے. میوزک کو سارے مانے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. ترنم سے پڑھنا، نعتیں نہیں ترنم سے پڑھ رہے. پھر قوالیاں تو ساری انسٹرومنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، اور وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو کسٹوڈین بنے ہوئے دین کے کر رہے ہیں. کچھ اختلاف رکھتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کو غلط نہیں کہتے. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میوزک کے حوالے سے. باقی جو بیہودہ قسم کا میوزک ہے جس میں آپ سیکس کے حوالے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں، باغی بنا رہے ہیں، اس قسم کا میوزک اور گانے، یہ تو ظاہر حرام ہے. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ایسے گانے مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، اور ویڈیوز نہ بنے، پبلکلی باہر نہ آئے،
ظاہر ہے پھر بعد میں آپ کو پتا ہے اس کا ریونج آ جاتا ہے بھی غلط ہے. ظاہر ہے کہ گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کی ویڈیوز تو نہیں باہر نکلنی چاہیے, وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ غلط ہے.